قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون نے کہا علم کیا نہیں نربی کا ہم نے تیری تربیت کی پرورش کی فینا اپنے ہاں ولیدا اس سال میں کہ تو بچہ تھا ولبثت اور تو ٹھہر رہا فینا ہمارے ہاں من سے عمری کا اپنی عمر سنین کئی سال افعلت اور پھر تو نے کیا فعلتا کا اپنا وہ فعل التی جو فعلتا تو نے کیا وانتا اور تھا تو من سے الکافرین نشکروں میں سے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اس کام کو میں نے کیا تھا اذن تب وانا اور میں من سے الضالین اس وقت حیران لوگوں میں سے تھا ففررت پس میں بھاگ گیا منکم تم سے لما جس وقت خفتکم میں تم سے ڈرا فوہب پس عطا کی لی میرے لیے ربی میرے رب نے حکم نبوت وجعلنی اور اس نے مجھے بنا دیا من سے المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں میں سے وتلک اور یہ نعمت النعمت تمنہا جس کو تو جتا رہا ہے علیہ مجھ پر ان کے عبدت تو نے غلام بنا رکھا بنی اسرائیل کو قال الم نربک فینا ولیدا کہنے لگا کیا بچپن کی حالت میں ہم نے تیری اپنے ہاں تربیت نہیں کی وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اور تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ پھر تو نے وہی کام کیا جو تو نے کیا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو نے شکروں میں سے ہوا قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت اور میں اس وقت میں اس معاملے کو پوری طرح سمجھنے والا نہیں تھا ففررت منکم لما خفتکم پس میں بھاگ گیا تم سے جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا فوہب لی ربی حکما مجھے میرے رب نے نبوت عطا فرمائی وجعلنی من المرسلین اور اس نے مجھے رسولوں میں سے کر دیا وتلک نعمت تمنھا علی اور یہ جو نعمت جس کا احسان مجھ پر جتا رہا ہے ان عبدت بنی اسرائیل کہ تو نے غلام بنائے رکھا بنی اسرائیل کو یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے درمیان میں لمبا واقعہ ہے جس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا دوسرے مقام پر ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس سے مکالمہ ہوا باتیں ہوئیں بہرحال اس نے سن سنا کے دلائل کا جواب دینے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہا وہ کیا تھا وہ دو طریقوں سے تھا ایک یہ تھا کہ تو ہمارا مجرم ہے اور دوسرا یہ کہ تجھ پر ہمارا ایک احسان ہے پہلی بات اس نے کہی کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ بچپن میں تو ہمارے پاس رہا ہے تیری پرورش ہم نے کی تیرے اوپر خرچہ سارا ہم نے کیا اور کئی سال تو نے اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ گزارے اس اتنے بڑے احسان کے بعد فعلتك التي فعلت تو نے وہ کام کر دکھایا جو تو نے کیا اشارہ قتل کی طرف کیا کہ تو نے بندہ مار دیا قتل کر دیا ہمارے بندے کو تو نے وانت من الکافرین اور تو نہ شکرا ہے تو نے ہماری نعمت کی یہ قدر کی کہ ہمارا بندہ مار کے بھاگ گیا تو بظاہر یہ مجمع پر ایک بڑی اثر کرنے والی بات ہے کہ کل تک تو ہمارے ہاتھوں پلا اور ہمارا بندہ مار کے تو بھاگ گیا اور آج نبی بن کے آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور جو میں کہتا ہوں اس کو مانو بڑی عجیب بات ہے یہ اس نے نفسیاتی طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہ دباؤ ڈالنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالين اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے
کہ وہ کبھی بھی اپنے غلطی اور خطا پر اڑا نہیں کرتے. اچھا بھائی تو پہلے ایسے تھا، ہاں یار میں اس وقت غلطی پر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، بات ختم. اگر آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں گے، نہیں نہیں اس کی اصل وجہ یہ تھی، اصل وہ معاملہ ایسے تھا، ایسے نہیں ہوا، وہ ایسے ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کہ جی اصل میں فرعون نے کی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، مجھے غصہ آیا، میرا اس کو مارنا مقصد نہیں تھا، میں نے اس کو بس ایسے ہی کیا، بس وہ مر گیا. لمبی داستان ہے. موسیٰ علیہ السلام کسی معاملے کی طرف نہیں گئے. فرمایا اچھا معاملہ ہوا، ہاں یہ ہوا ہے. اس وقت میں ضالین، اس کا معنی ہر جگہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ پڑھیے کہ اس وقت میں پورے شعور میں نہیں تھا، یعنی کہ مجھے اس چیز کا احساس اتنا نہیں تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. یہ وجہ ہے. تو اس لیے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور یہ بھی تو یاد کرو میں تم سے ڈر کے بھاگ بھی گیا تھا. 10 سال میں باہر رہا ہوں تمہاری وجہ سے، کیا ابھی میری سزا نہیں پوری ہوئی؟ وہ جو معاملہ میں نے کیا تھا وہ تمہارے دلوں سے نکلا نہیں ہے؟ 10 سال تم نے مجھے جلا وطن رکھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اب واپس میں اسی آیا ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. حکم سے مراد نبوت ہے. میرے رب نے مجھے نبوت دی ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے کر دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت جو تو میرے اوپر جتا رہا ہے کہ تیری پرورش میں نے کی. بڑا زبردست جواب دیا موسیٰ علیہ السلام. اچھا چلیے بتا میری پرورش کرنے کی تجھے نوبت کیوں پیش آئی، کیوں تجھے ضرورت پڑی کہ تو میری پرورش کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا ظلم ہی میرا تیرے گھر آنے کا سبب بنا. تو نے بنی اسرائیل کے سارے بچے ذبح کر دیے، میری ماں نے تیرے ظلم سے بچنے کے لیے مجھے پانی میں پھینکا. گویا کہ تیرا ظلم ہی مجھے تیرے گھر لے کر آیا تھا. اگر تو یہ ظلم نہ کرتا ہوتا تو نہ میں تیرے گھر آتا، نہ تو میری پرورش کرتا، اور نہ آج تو مجھے احسان جتاتا. اس لیے یہ تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیرے ظلم کا کیا نتیجہ ہے کہ میں تیرے گھر آیا اور تیرے گھر سے میں نے پرورش پائی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت جو تو میرے اوپر جتا رہا ہے در حقیقت یہ کوئی نعمت نہیں، کیونکہ یہ تیرے کیے کی سزا تھی تجھے. لیکن اب تو یہ بتلا ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام کس چکر میں بنا رکھا تھا؟ میرے چند سال پرورش کے تجھے بڑے یاد ہیں کہ تو نے میری پرورش کی، اور جو تو نے کئی سالوں سے دہائیوں سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یہ کس چکر میں ہے؟ میرے ایک بندے کی پرورش کا بھی تو احسان جتا رہا ہے، اور سارے بنی اسرائیل کی غلامی کا ذمہ وار کون ہے؟ کس نے ان سے خدمت لی اور کس نے ان کو ذلت کی زندگی کی طرف دھکیلا؟ بڑا زبردست. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا منہ بند کر دیا. رہا تیرا قتل کا سوال، تو اس کا یہ ہے کہ فررت منکم لما خفت، میں بھاگ گیا تھا جب مجھے تمہارا خوف محسوس ہوا تھا، چلا گیا تھا میں وہاں سے. اور رہا تمہارا دوسرا سوال، یہ 10 سال میں باہر رہا ہوں، ابھی میرے قتل کی سزا نہیں پوری ہوئی. اور دوسرا تمہارا سوال کہ تو نے ہم نے تیری پرورش کی، اس کا جواب بھی سن لے کہ میری پرورش کرنا تیرا کوئی احسان نہیں تھا، یہ تیرے ظلم کا نتیجہ تھا، میں تیرے گھر آیا. اور اب تیرے اوپر ہمارا یہ اعتراض بنتا ہے کہ تو بتا بنی اسرائیل کو تو نے غلام کس چکر میں بنا رکھا. بڑے زبردست انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوالات کو توڑ کر اس کے منہ پر مارا، اور الٹا ایک ایسا زبردست سوال کر دیا جس کا جواب فرعون کے پاس نہیں تھا. اور جلدی سے فرعون نے پینترا بدلا. جس طرح کے سیاسی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایک چیز میں پھنستے ہیں ساتھ ہی دوسری میں نکل جاتے ہیں، اس میں پھنستے ہیں ساتھ تیسری چیز میں نکل جاتے ہیں. یہاں سے جب یہ پھنسا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو شروع کر دی. وہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، اس کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وہ چلتا رہا. انشاءاللہ وہ مکالمہ کل کے درس میں. آج کے ان آیات میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، انبیاء مختار کل نہیں ہوتے. خوف نبیوں پر بھی آتا ہے. یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا. نبی بھی انسانی آواز ان کے اوپر آتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عام انسانوں سے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے وہ افضل ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر نہ خوف آئے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر نہ تکلیف پہنچے. سب کچھ نبیوں پر یہ حالات آتے ہی آتے ہیں.
تو یہاں پر کتنی واضح عقیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں تم سے ڈر گیا تھا, میں بھاگ بھی گیا تھا. اگر علم غیب تھا تو بھاگنے کی ضرورت کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی؟ اور اگر علم غیب تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ. اگر علم غیب ہوتا تو تسلیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ تجھے پتا تو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال ألم نربك فينا وليدا, کہا فرعون نے کیا ہم نے تیری پرورش اپنے ہاں نہیں کی, اس حال میں کہ تو بچہ تھا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے پھر کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو ناشکروں میں سے تھا. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کام اس وقت میں نے کیا تھا. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, اور میں اس وقت حیران و ششدر تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, بس میں نے جب تم سے ڈر محسوس کیا تو میں بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا, مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اس نے کر دیا مجھے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اور یہ نعمت تَمُنُّهَا عَلَيَّ, جس کو تو مجھ پر جتاتا ہے. أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرَائِيل, کہ تو نے غلام بنائے رکھا بنی اسرائیل کو. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آخر دعوانا